الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، محب گرامی حضرت مولانا عقیل صاحب و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس وقت کمیونٹی اسلامک سینٹر آف موزمبیق میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی دعوت پر حاضر آیا ہوں، اور یقیناً حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ کے کام خاص طور پر موزمبیق کی سرزمین پر قابل قدر بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ ایک ایسا درد جو امت کو جنت کا راستہ دکھا سکے اور امت کی علمی پیاس کو بجھا کر ان کی زندگی کے اندر اسلام کی رمق پیدا کر سکے، اور وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور غربت کی وجہ سے اپنا اسلام بیچ دیتے ہیں، ان کی زندگی کو اسلام پر قائم رکھنے کے سلسلے میں جہاں روٹی اور روزی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہیں پر ان کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب علم آئے گا تو اللہ پر توکل بھی آئے گا، اور جب علم آئے گا تو معرفت خداوندی کی دولت بھی نصیب ہوگی، اور جب علم آئے گا تو انسان رزق کو صحیح معنوں میں تلاش کرنے کی جد و جہد کر کے اپنی زندگی کو اللہ عز و جل کے عطا کردہ رزق حلال پر گزارنے کی کوشش کرے گا۔ در حقیقت ہم نے عبادت کے پہلو کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج تک صرف اسی انداز پر ہم آ کر اٹک گئے ہیں کہ عبادت نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے،
لیکن جب قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو پورے اسلام میں صرف 5 ہی چیزوں کا حکم نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ، بلکہ پورے اسلام کو اگر آپ دیکھیں گے، بلکہ یہ آیہ کریمہ اس کا شان نزول بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جو کام بھی تمہیں کرنا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ اگر تم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تو تمہارا ہر کام اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جائے گا۔ کھانا بھی اگر حلال کھا رہے ہو، سنت کے مطابق کھا رہے ہو، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور صرف کھانے ہی سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ کھلانے پر بھی اللہ عز و جل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں آج کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ خاص طور پر آج بیرا موزمبیق کی سرزمین پر یہ پروگرام خواتین اسلام کے لیے ہے، لیکن مرد حضرات بھی آج کے پروگرام میں شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، خواتین اسلام کو کچھ رہنما اصول عطا کروں، تاکہ ان رہنما اصول کی روشنی کے اندر وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گزرنے کی بنیاد پر کامیابی انہیں دنیا میں بھی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ دنیا اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ خواتین گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل جائیں۔ دنیا آج یہ چاہتی ہے کہ خواتین کی آبرو محفوظ نہ رہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ خواتین علم کی دولت سے مالا مال نہ ہو۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ خواتین کو مال کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ خواتین کے جسم کی نمائش کر کے اپنا مال بیچا جائے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ خواتین کی مسکراہٹوں کو بھی بیچا جائے، ان کے چہرے کو بھی بیچا جائے اور ان کے وجود کو بھی بیچا جائے۔ آج اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا بھی سامان بیچا جاتا ہے، اس سامان کو بیچنے کے لیے جن لوگوں کی تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مرد کی برائے نام، لیکن خواتین کی زیادہ سے زیادہ تصویروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج خواتین بے آبرو ہو رہی ہیں، آج خواتین کا مقام پست ہوتا جا رہا ہے، آج خواتین کو اس طریقے سے برہنہ کیا جا رہا ہے کہ وہی خواتین جو کل تک گھر کی 4 دیواری میں رہنے کے بعد اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تربیت اور ان کی ماں بننے کا شرف حاصل کرتی تھی، آج وہی مائیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف گزار کر اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہی ہیں اور نسلوں کی زندگی کو بھی برباد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک سوچ پوری دنیا کے اندر گردش کر رہی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اسلام معاذ اللہ مردوں کو آزادی اور عورت کو پابندی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے مقام کے اعتبار سے اس کو جتنا تحفظ فراہم کیا، اتنا تحفظ کسی اور جگہ پر آپ کو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کو تحفظ دیا گیا، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو اس کو تحفظ دیا گیا، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کو تحفظ دیا گیا، عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کو تحفظ دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مقدس کے اندر جتنی بھی سورتیں ہیں، ان سورتوں کے اندر سورۃ الرجال تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن سورۃ النساء رکھی گئی ہے، اور یہ سورت کا نام رکھ کر کے بتایا گیا
اللہ کے نزدیک عورت کا مقام ہلکا نہیں بلکہ بہت بلند و بالا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو عبادت و ریاضت میں زندگی گزارتے ہیں، تحمید و تقدیس میں زندگی گزارتے ہیں، باپ ہونے کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی باپ کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن جن کے قدموں کی شان اتنی بلند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لاؤ کسی مذہب کے اندر ماں کو جو مرتبہ اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے ماں کو یہ مرتبہ دیا ہو۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر بچہ اپنی ماں کے قدموں کو چومتا ہے، ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کے دکھ درد کے اندر حصہ بٹاتا ہے، ماں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ صدقہ ہے اسلام کا، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ورنہ آپ افریقہ کی سرزمین پر ان سارے مذاہب کے ماننے والوں کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی ماؤں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ بڑھاپے کی دہلیز پر ماں اور باپ جب پہنچ جاتے ہیں تو بچوں کا حال یہ ہے کہ لے جا کر انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ ڈیڈ اسٹاک ہو چکا ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مسلمان بچہ اپنے ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد ماں کے قدموں سے لپٹا رہتا ہے، باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور وہ خدمت کا شرف حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں جب احکام پیش فرمائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے عورتوں نے اپنے مقام کو کس طریقے سے محفوظ کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد وہ کس طریقے سے بلند و بالا مقام تک پہنچی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے عورت کو بے پردہ کیا، جن لوگوں نے عورت کو مارکیٹ میں بیچا، جن لوگوں نے عورت کو سیلز گرل بنایا، جن لوگوں نے عورت کی مسکراہٹوں کو بیچا، اور جن لوگوں نے ہوائی جہاز کے اندر عورت کو سرو کرنے والی ایئر ہوسٹس بنایا اور ہر پیسنجر کا استقبال مسکراہٹوں کے ساتھ ان کا کرنا ذمہ بن چکا، آج افسوس کی بات ہے اسی کلچر کو دینے والے کے سلسلے میں عورت یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اس کی تصویر، اس کی مسکراہٹ، اس کی حیا اور اس کا تحفظ اور اس کی عصمت، اس کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حفاظت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن کون ہے جس نے زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو جینے کا مقام عطا کیا اور معاشرے کے اندر اپنے مرتبے کو بتانے کی کوشش فرمائی؟ وہ کون ہے جس نے یہ مقام عطا کیا؟ تو وہ ذات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جینے کے سلسلے میں مقام بھی عطا فرمایا اور جینے کے سلسلے میں انہیں طور طریقے بھی عطا فرمائے، اور جینے کے سلسلے میں ان کا جو حق تھا وہ عطا فرمایا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج بیٹی گھر میں پیدا ہو تو ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے، باپ کا چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر بیٹا پیدا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا، ہماری نسلیں چلتی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر سے رات کی تاریکی میں روشنی کی لکیر دیکھی کہ جو اس کے گھر سے لے کر آسمان تک ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی کی اور نور کی لکیر ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے گھر اللہ عز و جل نے بیٹی عطا فرمائی ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے معصوم فرشتے رحمتوں کی بارشیں لے کر اس کے گھر پر حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر بیٹیاں زمین میں دفن کی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جینے کا حق دلایا، انہیں مقام عطا فرمایا، انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے انسان، دنیا پرست انسان، شہوت پرست انسان، مال پرست انسان، جب کبھی ایسا کرتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بچی کو، عورت کو ستاتا ہے، عورت کو پریشان کرتا ہے، بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، تانے دیتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بہت بہتر اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہو کہ تم بہتر ہو یا نہیں، تو اس کا ایک جو ہے وہ فارمولا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک پیش کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے سسرال بھیج دیتا ہے، اور پھر سسرال کے اندر اچھے لوگ مل گئے تو اس بچی کی زندگی پر مسرت گزرتی ہے، اور اگر سسرال والے ظالم اور دولت کی چاہت والے اور حرص والے مل گئے تو بچی کو ستاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس بچی کا وہاں پر زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ رشتہ طلاق کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بچی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کہاں جائے، لیکن وہ مطلقہ بچی اپنے گھر آ جاتی ہے، اپنے باپ کے پاس۔ ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ ویڈو ہو جائے، اس کے بعد وہ بچی، اسے اور کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، اسے اپنے باپ کا گھر، ماں کا گھر سمجھ میں آتا ہے۔ اور ان دونوں عورتوں کا، مطلقہ اور بیوہ، پریشانیوں میں گھر کر جب اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں، اور وہ ماں باپ جو اپنی پریشان حال ان بچیوں کو جو مطلقہ ہو کر کے آئیں یا ویڈو ہو کر کے آئیں، اگر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا خدمت کرنا جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حق عطا فرمایا اور عورت کی زندگی کو تحفظ کی دولت عطا فرمائی۔ اے خواتین اسلام، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق کی، اچھی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد ان تینوں بچیوں کی اچھی طرح سے شادی کر دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں سرکار اگر کسی کی 3 بیٹی نہ ہو اور 2 ہی ہوں تو سرکار نے فرمایا 2 بیٹی کی پرورش ہو جائے اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح بیاہ دیا جائے تو یہی دونوں بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تو عرض کرتی ہے سرکار اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو سرکار نے فرمایا وہ 1 بیٹی بھی آڑ بن جائے گی۔ تو اب چونکہ
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں تو پریشان ہو گئی، عرض کرنے لگی حضور اگر کسی کی کوئی بچی ہو ہی نہیں تو سرکار فرماتے اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بچی کے ساتھ سلوک فرمایا اور کس طریقے سے بچی کا مقام اجاگر فرمایا۔ اور پریکٹیکلی لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنا پیارا سلوک فرمایا۔ اور پھر قربان جائیے ان کی بیٹی کی عظمت پر بھی کہ بیٹی نے اپنے باپ کا کتنا خیال کیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فکر اور آپ کے مشن کی کتنی فکر انہوں نے رکھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت کدے میں روٹیاں موجود تھیں اور آپ کی طبیعت نے چاہا کہ روٹی تناول فرمائیں، معن انہیں خیال آیا روٹی ایک ہے، پتہ نہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی کچھ دنوں سے کھائی بھی ہے یا نہیں کھائی، تو انہوں نے آدھی روٹی لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئیں اور عرض کرتی ہیں سرکار یہ روٹی قبول فرمائیں، اس لیے کہ آج روٹی میں کھانا چاہتی تھی، میرے حلق کے نیچے روٹی اس لیے نہیں اتری کہ مجھے یاد آیا کہ میرے بابا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو حضور یہ آدھی روٹی لے کر حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ اسے قبول فرما لیں اور کھا لیں تو بہت بہت بہتر ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لی، آدھی روٹی، اور اس کے بعد کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ آج 3 دن کے بعد بھی یہ روٹی کھا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کس حد تک بیٹی اپنے باپ کا خیال کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوں تو ان کے استقبال کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہم پیش کریں تو باادب کھڑے ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی عمل کی قبولیت کا مجھے 100% یقین نہیں، لیکن کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام پڑھنا اس پر مجھے یقین ہے کہ یہ بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے، اس لیے میں صلاۃ و سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سلام با قیام کی وجہ سے اللہ میری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے استقبال کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے، جن کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہو جاتے، جن کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے، لیکن سب تو حضور کے لیے کھڑے ہوتے، حضور کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ اللہ اکبر۔ تو سنو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی، ایک بیٹی اپنے باپ کے گھر آ رہی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور یہی تک نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حضور اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں تاریخ اسلام کے اندر ہی نہیں، تاریخ انسانیت کے اندر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بیٹی کو یہ مقام دیا گیا ہو جو مقام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عطا فرمایا ہے۔ آج اگر خواتین حضور کے احسان کو بھول جائیں، خواتین حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، خواتین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر آج کے ماڈرن حالات کو فالو کرتے ہوئے، ماڈرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے تعلیمات اسلامیہ اور تعلیمات نبویہ سے صرف نظر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، تو آج جو ان کی بے قراری کی زندگی ہے یہی زندگی ان کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی خاتون یہ سوچے
کہ دنیا کیا کر رہی اور کہہ رہی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو جس رسول نے عزت دی ہے میں اسی رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کروں گی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اسے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ آج کی خواتین کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ آج کی خواتین پوری اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہماری بہنوں کے اندر روزہ رکھنے کی عادت ہے، ہماری بہنوں میں ختم پڑھنے کی عادت ہے، ہماری بہنوں کے اندر کسی حد تک سخاوت کی عادت ہے، ہماری بہنوں کے اندر کسی حد تک نوافل کی کثرت کی عادت ہے، ہماری بہنوں میں کسی حد تک کچھ اوراد و وظائف و اذکار کی عادت ہے، لیکن یہیں پر ہمیں رکنا نہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرماتے تھے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چیز یہ تھی کہ عورت ہمیشہ با پردہ رہے، با حیا رہے، باغیرت رہے اور اپنے دامن کو زنا اور بدکاری سے پاک رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عورت سے بیعت لیتے تو عورتوں سے کہتے تھے کہ وعدہ کرو آج کے بعد چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اللہ اکبر، زنا اور چوری سے بچتی رہو گی، اللہ اکبر۔ یہ وعدہ لے کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک عورت کے دامن پر اگر زنا کا دھبا لگ جاتا ہے تو اس عورت کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، اس کی آبرو مٹی میں مل جاتی ہے، اور مومنہ عورت تو ہوتی ہی وہ ہے جو ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ عورت اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھے بلکہ عورت اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ پتہ چلا عورتوں کو یہ حکم دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ جیسی ڈائی ہوگی ویسا پروڈکشن ہوگا۔ اگر عورت پاکیزہ ماں ہے تو اولاد بھی اس کی پاکیزہ ہوگی، اور عورت کا کردار اگر داغدار ہے تو ڈر ہے کہ کہیں اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب نہ جائے۔ اس لیے کہ ماں کے کردار کا اور کیریکٹر کا اثر کسی حد تک بچی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر مائیں نیک ہوں بچے نیک ہوتے ہیں، مائیں پرہیزگار ہوں بچے پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں آج خواتین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچی کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عادتیں سرایت کرتی ہیں اور کسی کی عادتوں کو بچی فالو کرتی ہے تو وہ ماں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ ماں کو دیکھتی ہے کہ میری ماں اپنے شوہر سے وفاداری کرتی ہے یا بے وفائی کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے میری ماں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے یا شوہر کو ڈانٹتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں فجر کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، وہ دیکھتی ہے کہ ماں اللہ عز و جل کی اطاعت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ماں قرآن دیکھتی ہے یا سیریل دیکھتی ہے۔ بچی اس چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر بچی اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے، بچی اگر اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، بچی اگر اپنی ماں کو گناہوں سے بچتے ہوئے دیکھے تو اس کردار کا اثر بچی کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ بچی کی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک جملہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لو، اگر باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور اگر ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جس ڈائی کو آج بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سے بچے جنم لیتے ہیں اس جنم دینے والی ماں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے بچے ڈانسر تو پیدا ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے تو بن جاتے ہیں، آوارگی کے راستے پر چلنے والے تو بن جاتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے والے بچے کم ہی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ڈائی خراب کر دی گئی۔ اور
ماؤں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آج تو ایسی حالت ہو گئی کہ العیاذ باللہ 4 بچوں کی ماں ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں تو نانی بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور کے ساتھ افیئر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اے خواتین اسلام، اپنے آپ کو سنوارو، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ ہی چیزیں اسلام کی باقی سب ویسٹرن سے حاصل کرو، نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حیا کی چادر تمہارے سر سے اترنی نہیں چاہیے، دامن پر بدکرداری کا دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ بحیثیت بیٹی بھی رول پلے کرو، بحیثیت بہن بھی رول پلے کرو، بحیثیت بیوی بھی رول پلے کرو، اور بحیثیت ماں بھی رول پلے کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، بہن اگر آپ ہیں، اگر آپ نے ایک اچھی بہن کا رول پلے کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان سے سیکھو کہ حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب نے کربلا میں اپنے بھائی کا کتنا بڑا سپورٹ کیا تھا۔ بھائی کے دین کے اندر، دین کے مشن کے اندر بھائی کے سپورٹ کرنے والی کی حیثیت سے اگر دیکھنا ہے تو اس بہن کی زندگی کو دیکھو جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بحیثیت بیوی اگر آپ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو یہ مت دیکھو کہ سیریل کے اندر یا پکچر کے اندر کس طریقے سے ہیرو اور ہیروئن اپنی لائف گزارتے ہیں اور میرج لائف کو گزارتے ہیں۔ یہ دیکھو حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے لائف گزاری، اور حضور کے ازواج نے حضور کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، اسے پڑھو۔ خاتون جنت نے مولا علی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اسے پڑھو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بحیثیت بیوی اگر رول پلے کرنا چاہتی ہو تو آپ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک کا جائزہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹاتی نظر آتی ہیں۔ مال ہو تو لٹا دیا، جان لٹانے کے لیے تیار، ہر تکلیف کو سہنے کے لیے تیار۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو دین کے راستے میں اللہ کے رسول کو نہ آئی ہو، لیکن وہ کون سی مصیبت ہے جس کو دور کرنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اچھی لائف پارٹنر ہونے کی حیثیت سے اپنا رول پلے نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر! آج کی بچی اگر مالدار ہے اور غریب سے شادی کر دی جائے اور پھر شوہر کو باپ کا مال یا ماں کا مال یا خود کا مال وہ دے دے تو شوہر کو پوری زندگی پیروں تلے دباتی نظر آتی ہے، غلام بنا کر رکھتی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پورا سرمایہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور پوری زندگی حضور کی غلامی کرتی رہی، حضور کی اطاعت کرتی رہی، حضور کی فرما برداری کرتی رہی، حضور کو خوش رکھتی رہی، اور حضور کے ہر دکھ میں دکھی رہی اور ہر خوشی میں خوش رہتی نظر آئی۔ اللہ اکبر! بات بیوی کی حیثیت کے رول کی آئی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آج کے دور کی بیوی کا جائزہ لیا جائے، سرمایہ شوہر کے پاس نہ ہو، مال شوہر کے پاس نہ ہو، گاڑیاں دلانے کی صلاحیت شوہر کے پاس نہ ہو، تفریح کے لیے لے جانے کی صلاحیت شوہر کے پاس نہ ہو، تو بیویاں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی ہیں یا کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سارے مکانات ختم ہو جاتے ہیں، سارے بچے انتقال کر جاتے ہیں، سارے جانور مر جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پریشانی کے عالم کے اندر شہر چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی رحمت بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، ایک ایسی بھی زندگی جو لیوش لائف تھی، ہر چیز کے ساتھ گزارتی ہیں، لیکن اب وہ زندگی آ گئی جس میں ہر قسم کی تکلیفیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سچویشن یہ بنتی ہے کہ بیماری کے عالم میں شوہر ہیں تو اپنے شوہر کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت بی بی رحمت اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
تاکہ اللہ آپ کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دے۔ تو برجستہ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، ہم نے اس سے پہلے کی زندگی بڑے آرام میں گزاری ہے، اب چند دنوں کی تکلیف کی شکایت اللہ کو کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے برجستہ عرض کیا، میں سب تو سہ سکتی ہوں، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دعا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی ریکویسٹ پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اللہ نے ختم فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں ایسی سچویشن میں کہ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہو، اس کے بعد بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ نبی کی بیوی کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، آج کی عورتیں اگر جو ہے بیوٹی پارلر کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت شوہر کے پاس نہیں ہوتی تو شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے سیریل سے سیکھا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے پکچر سے سیکھا ہے۔ اس لیے اے خواتین اسلام، بحیثیت بیوی اپنے شوہر کی خدمت، شوہر کی اطاعت اور شوہر کا خیال رکھنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر ڈیوٹی عائد کی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مرد حضرات کو بھی فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ بڑا اچھا سلوک فرماتے تھے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بحیثیت بیوی کیسا رول ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور امہات المؤمنین کی زندگی سے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ بیٹی کے حوالے سے بھی بتا دیا، بہن کے حوالے سے بھی بتا دیا، اب آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بحیثیت ماں۔ اللہ اکبر، اے خواتین اسلام، بڑا اونچا درجہ ہے ماں کا، بڑا اونچا درجہ ہے ماں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ قرآن کہتا ہے دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آپ اندازہ تو لگائیں ماں کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بلند فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت رکھ دی، اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے، اس کے مرتبے کو بلند فرماتے ہوئے ایک صحابی کے قول کا جواب حضور نے کس طریقے سے عطا فرمایا۔ ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر اگر حج کراؤں تو کیا میری ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد کے جھٹکے ہوئے تھے اس میں سے شاید کسی ایک جھٹکے کا حق ادا ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہاں ولادت کے وقت کے درد کا معاملہ اور کاندھے پر اٹھا کر طواف کرانے کا معاملہ، لیکن حضور فرماتے ہیں اس درد کا جو جھٹکا لگا تھا اس ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ ڈیلیوری کے وقت اگر اس ماں کا انتقال ہو جائے جو بچہ جننے والی ہے، حضور فرماتے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ماں کے مرتبے کو حضور نے کتنا بلند فرمایا، اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے، تابعین نے ماں کا کتنا خیال کیا، اس کا اندازہ بھی اس سے لگائیں۔ کون نہیں جانتا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن ماں بیمار تھی۔ اگر
قرن سے مدینے جاتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے، تو ماں کی خدمت کے لیے کوئی دوسرا موجود نہ تھا، اور خدمت نہ کرنے کی بنیاد پر ماں تکلیف میں گرفتار ہوتی۔ اب دو چوائس تھی، یا تو مدینے جا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور صحابیت کا مرتبہ حاصل کریں، یا اپنی ماں کی خدمت کر کے حضور کو راضی کریں۔ حضرت اویس قرنی ماں کے مرتبے کو جانتے ہوئے اپنی خواہش اور اپنے مرتبے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دل حضور کی محبت میں لبریز تھا، لیکن حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ اتنا تھا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ حضور کی زیارت کے لیے مدینے نہ پہنچ سکے، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت فاروق اعظم کو اور مولا علی کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، قرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، اسے میرا یہ جبہ دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کو دعا کے بارے میں حضور فرماتے ہوں، وہ مقام حضرت اویس قرنی کو ملا کیسے؟ یہ ماں کی خدمت کی بدولت اللہ نے عطا فرمایا۔ پتہ چلا حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت اس لیے کر رہے تھے کہ ماں کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے۔ تو آپ سے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ماں کی حیثیت سے آپ اپنا رول پلے کریں، بہن کی حیثیت سے اپنا رول پلے کریں، بیوی کی حیثیت سے رول پلے کریں، بیٹی کی حیثیت سے رول پلے کریں۔ جب آپ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گزرتی نظر آئے گی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ جہاں گندگی کی بدبو نہیں، نیکیوں کی خوشبو پھیلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے لیے آپ کے رول کی ضرورت ہے، آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے، آپ کے سیکریفائس کی ضرورت ہے، آپ کی محنتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں باہر جا کر کچھ کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، کم از کم اپنے گھر کو تو جنت کی خوشبو سے مالا مال کر لو، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آمادہ کرو۔ اور یہ ویسٹرن کلچر، یہ شیطنت، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ بد کرداریاں، یہ آوارگی، اس سے اپنے رشتے کو ختم کرو۔ اس لیے کہ اگر ان رشتوں کے اندر تم نے زندگی گزاری، تمہاری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اگر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی تم نے گزاری، تو غربت کے اندر بھی اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے ایک دروازہ فرمایا کہ وہ باب الریان سے داخل ہوگا، اسی طریقے سے نمازی کے لیے باب الصلاۃ، جنت کے دروازے سے اس دروازے سے داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت 5 وقتہ نماز کی پابند رہے اور اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی کی عیش اور ان کی عیاشیوں سے توبہ کرو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کرو۔ بس ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج کی ماؤں کو بھی بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہو تو چہرہ مسرت سے کھل جاتا ہے۔ کوئی مذائقے کی بات نہیں، بیٹے کی ولادت پر خوشی مناؤ، لیکن بیٹی کی ولادت پر چہرے کو افسردہ نہ کرو۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، اے خواتین اسلام، اللہ اکبر، ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بچی کی رخصتی لیٹ نائٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 بجے بچی کی رخصتی ہوتی ہے، اور جب 2 بجے وہ اپنے کمرے کے اندر میاں بیوی پہنچتے ہیں، تو پہنچنے کے بعد ان کا ٹائم چونکہ زیادہ گزر چکا تھا، اور شادی کی پہلی رات جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، تو طے ہوتا ہے کہ دیکھو صبح 8 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوگی اور ہمیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو آج ہم دونوں طے کر لیتے ہیں، لیٹ نائٹ ہونے کی وجہ سے اگر مارننگ کے اندر دروازے پہ کوئی دستک دے گا
ہم 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ گھر کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا، جو بھی ڈور بیل بجائے اس کی تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ میاں بیوی کے اندر یہ بات طے ہو جاتی ہے، یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ دروازے پر کوئی بھی دستک دے گا یا ڈور بیل بجائے گا، 10 بجے سے پہلے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اللہ اکبر! صبح 8 بجتے ہی لڑکے کا باپ دروازے پہ بیل بجاتا ہے۔ لڑکے نے دیکھ لیا کیمرے کے اندر کہ باپ کی شکل نظر آ رہی ہے، بیوی سے کہتا ہے سو جاؤ، دروازہ نہیں کھولنا، تھوڑی دیر میں ابو چلے جائیں گے۔ اس کا باپ چلا گیا۔ اللہ اکبر! تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ بیٹی کے باپ نے ڈور بیل بجایا۔ جب بیٹی کے باپ نے ڈور بیل بجایا، بیٹی نے اپنے باپ کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد چونکہ بات طے ہو چکی تھی 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا، تو بیٹی بھی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور شوہر سے کیے گئے کمٹمنٹ کے مطابق وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن باپ کے دروازے کھڑے رہنے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے غم کو فیل کرتی ہے، محسوس کرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ شوہر نے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا باپ دروازے پر کھڑا ہے اور میں یہاں پر رہوں، بس اتنا سننا تھا۔ شوہر نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو۔ بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس گھر کے اندر لڑکے کی ولادت ہوتی ہے۔ پہلا لڑکا پیدا ہوا، 100 آدمیوں کی دعوت رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا، 100 آدمیوں کی دعوت رکھی گئی۔ پھر تیسرا لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے 100 آدمیوں کی دعوت رکھی۔ اللہ اکبر! لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس شخص نے 200 آدمیوں کی دعوت رکھی۔ جب 200 آدمیوں کی دعوت رکھی تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے سرتاج کیا بات ہے، بیٹے پیدا ہوئے تو 100 آدمیوں کی دعوت اور بیٹی پیدا ہوئی تو 200 آدمیوں کی دعوت، لگتا ہے بیٹی کی ولادت سے تم بہت خوش ہوئے ہو۔ اللہ اکبر! وہ شخص کہتا ہے ہاں میں اس لیے خوش ہوا ہوں کہ جب میں اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچوں تو میرا دروازہ کھول دے، میرے لیے دروازہ کھول دے، جس طرح سے تم نے اپنے باپ کے لیے دروازہ کھولا تھا اور میں اپنے باپ کے لیے دروازہ نہ کھول سکا تھا، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی میرے لیے دروازہ کھول دے۔ یہ ایک بیٹی کی سوچ ہوتی ہے، یہ ایک بیٹی کی مینٹیلیٹی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کے دل کے اندر ماں باپ کا درد اتنا عظیم ہوتا ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر گھر میں جھگڑے کی وجہ بنتی ہے۔ اگر لڑکے والے لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں تو لڑکی آستین چڑھا لیتی ہے اور ڈیفنس میں کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سب برداشت کر لیتی ہے، شادی کے بعد ماں باپ کی برائی برداشت نہیں کر پاتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بیٹی بہت عظیم دولت ہے، خواتین اسلام کو اللہ کے رسول نے عزت دی، لیکن آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اس مقام کو سنبھال نہیں پا رہی اور اس راستے کی طرف جا رہی ہیں جس راستے پر چلنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ کو کہ جو یہاں پر کاوشیں کر رہے ہیں، بچیاں عالمہ بنا رہے ہیں، بچیوں کو دین کے زیور سے، دین کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، بچوں کو سنوار رہے ہیں، اور آج سینٹرل اسلامک کمیونٹی آف موزمبک کے ذریعے یہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ادارے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت اور باکردار علماء اور حفاظ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رزق کے ذرائع اور اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کا اہتمام تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج مجھے انہوں نے اپنے سینٹر پر انوائٹ کیا اور مجھے خواتین اسلام سے کچھ خطاب کرنے کے سلسلے میں حکم فرمایا اور میں نے کچھ معروضات پیش کیے۔ میں بس آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اے قوم کی بچیوں، اے خواتین اسلام، سارے وظیفوں سے بہتر وظیفہ حیا اختیار کرو۔ جو عورت با حیا ہوتی ہے اس کے حیا کی خوشبو سے پورا معاشرہ معطر ہو جایا کرتا ہے، اور گناہ کی زندگی سے بچو کہ گناہ سے پورا معاشرہ بدبودار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل بے حیائی سے، بد کرداری سے خواتین اسلام کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خواتین از خود سیلف اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کے لیے بالکل کمپلسری کر لیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچر کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ جس نے ہمیں عزت دی ہے وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی خاص نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔